بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز شرکاء السلام علیکم. لائف چینجنگ سیشن کی آج کی اس نشست کے اندر آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے اچھی طرح سے علم میں ہے کہ ہم نے جس ٹاپک پر ایک سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کر رکھا ہے وہ ہے کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات. جو ہماری بک ہے اس کے حوالے سے آج اس حوالے سے ہم چھٹی عادت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور چھٹی عادت کا عنوان ہے تعامل کا اصول اپنانا. دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کو بتایا گیا کہ جنگ کے اندر ہمارا پلڑا کچھ نیچے جا رہا ہے، ہم جنگ ہار رہے ہیں. تو چرچل نے پوچھا کیا ہماری عدالتیں آزاد ہیں؟ انہوں نے کہا یس. کہا پھر ہمیں کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی. مگر اس سے تھوڑا پہلے جب چرچل نے پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالا تو اس نے ایک تاریخی جملہ بولا. اس نے کہا آل مائی لائف ہیز بن پریپیئرنگ می فار دس مومنٹ. میری آج تک کی ساری زندگی مجھے اس لمحے کے لیے تیار کر رہی تھی. چرچل کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے زندگی کے اندر جتنے بھی ایکسپیرینسز آج تک حاصل ہوئے، جو تلخ ترش تجربات میرے سامنے آئے، ان سب کا مقصد مجھے آج اس بڑے کردار کے لیے تیار کرنا تھا. اسی طرح کا معاملہ ہماری چھٹی عادت کا ہے کہ ہماری آج تک کی جو 5 عادتیں تھیں نا، وہ ہمیں اس چھٹی عادت کے لیے تیار کر رہی تھی کہ ان 5 عادتوں پر عمل پیرا ہو کر ہماری شخصیت کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ آ جائے اور ہمارا وہ کیلیبر بن جائے کہ ہم اس چھٹی عادت پر عمل کر سکیں. اب اس چھٹی عادت کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا یعنی کہ عنوان کیا ہے کہ تعاون کا اصول اپنانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل لائف کے اندر رہتے ہوئے، سماجی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی صلاحیتوں کو ملا کر کسی اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال کرنا. یہ ہے اس چھٹی عادت کا مفہوم، اپنی اور دوسروں کی صلاحیتوں کو ملا کر کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے استعمال میں لانا. خالق کائنات نے اس کائنات کا نظام اس طرح کا ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی بھی اکیلا شخص، خواہ وہ کتنا ہی کمپیٹنٹ کیوں نہ ہو، وہ اکیلا کوئی بڑا مارکا سر انجام نہیں دے سکتا. ایک دن کی ہماری جو روٹی ہے نا، اس کو تیار کرنے کے اندر پتہ نہیں کن کن لوگوں کی کس کس انداز کے اندر صلاحیتیں جمع ہوتی ہیں، تب ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے روٹی کو اس نوالے کو منہ میں ڈال. کوئی اکیلا شخص کتنا ہی جینیس مائنڈ کیوں نہ ہو، کتنا ہی صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ روٹی پکنے تک کے جو تمام مراحل تھے، گندم کے بیجنے سے لے کر اختتام تک، فائنل شیپ میں آنے تک، وہ سارے مراحل وہ اکیلا ادا کرتا. علامہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فرد قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا نا تو یہ 40ویں شخص تھے، اور اوپر سے قرآن کی آیت آ گئی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو مومنوں میں سے جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں یہ لوگ آپ کے لیے کافی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اکیلا نبی جو ہے نا، حالانکہ نبی ایک سلیکٹڈ پرسن ہوتا ہے، بے شمار صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، ذرا بکھری ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے، مگر نبی بھی جو ہے وہ بھی ایک ٹیم بنا کر ہی کام کرتا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اکیلے نے سارا کچھ کر لیا ہو، ساتھ ساتھیوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے کام آتی ہے. آپ اگر غور کریں تو فطرت کے سارے نظام کے اندر نا آپ کو جگہ جگہ پر ایک یہ تعاون کا اصول نظر آئے. اس پوری کائنات کا جو خالق ہے نا، ڈیزائنر ہے، وہ خدا ہے، اور چونکہ وہ خدا ایک ہے لہذا پوری کائنات کے نظام کے اندر ہر جگہ پر آپ کو ایک وحدت نظر آئے. مثال کے طور پر 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ہماری باڈی ہے نا، سر سے لے کر پاؤں تک مختلف قسم کے اعضاء ہیں. یہ سارے اعضاء ملتے ہیں تو ہم اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، بیک وقت میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، میری زبان بول رہی ہیں، میرا دماغ سوچ رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں، میرا فیس امپریشن دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں مل ملا کر میری اس گفتگو کے اندر کوئی جان ڈال نہیں. کوئی ایک عضو بھی اس کے اندر نہ ہو،
दिमाग फ़र्ज़ करें सोचने से इनकार कर दे तो बाकी सारा कुछ बेकार है। आंखें अगर देखने से इनकार कर रही हैं तब भी मैं इस अंदाज में आपसे मुखातब नहीं कर सकता। ज़ुबान अगर मेरी बोल नहीं रही है, बाकी सारा जिस्म अपनी जगह पर ठीक है, तब भी ये रिज़ल्ट पैदा नहीं हो सकता है। तो आप अंदाज़ा करें। इसी तरह आप देखें, किसी भी मशीनरी को ले लें, उसके अंदर छोटे बड़े सैकड़ों हज़ारों पुर्जे होते हैं। हर पुर्जा कोई छोटा है, माइनर से माइनर 10 रुपये का आ जाता है, कोई मुमकिन है 10,000 का हो, लेकिन वो जो 10 रुपये का है उसकी भी अपनी अहमियत है। बाज़ औक़ात माइनर सा पुर्जा एक पेज ही ढीला होता है और पूरी मशीनरी, इतनी लाखों करोड़ों वाली मशीनरी की कारकर्दगी जो है वो मुतासर हो जाती है जब तक उसको कसा ना जाए या ठीक ना किया जाए जो भी पुर्जा। तो हर एक का। इसी तरह आप एक और मिसाल लें, खेल के मैदान में आप देखते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है या कोई और है, मुख्तलिफ सलाहितों के हामिल प्लेयर्स होते हैं। कोई बैटिंग के अंदर बड़ा स्पेशलिस्ट है, कोई बॉलिंग के अंदर स्पेशलिस्ट है। वो सारे के सारे अपनी अपनी सलाहितों को यूज़ करते हैं, तब जाकर ये मुमकिन होता है कि मैच जीत सकें और बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकें। आप इस वक्त इस सिचुएशन को ले लें, देखें जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, इस जगह के अंदर बैक वक्त कितनी किस्म की फैसिलिटीज़ हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ कैसे पॉसिबल हुई कि मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहितों वाले लोग यहाँ जमा हैं। कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डॉक्टर साहब का ये रूम जहाँ हम बैठे हैं वगैरह वगैरह। ये कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे लोगों की कोशिशें काविशें जमा हुई, तब हमारे लिए मुमकिन हो सका। हम में से कोई भी एक अकेला शख्स ये चाहता कि वो ये सब कुछ कर दे, हत्ता कि ये ऑडियंस ना हो तो सुनाना किसको है। लिहाजा हर एक की एक अपनी अपनी अहमियत, और सब कुछ तामन से ही पॉसिबल होता है जब सारे कुछ लोग मिलजुल कर अपनी अपनी सलाहितों को कंबाइन करते हैं और उस कम्बिनेशन के नतीजे के अंदर फिर बड़े बड़े मार्ग के जो है रूनुमा होते हैं। तो आप समझ गए हैं कि तामन कितना ज़रूरी है, बाहमी तामन आपस में बड़े नताइज के हसूल के लिए। अगली बात यह है कि तामन की भी दो किस्में हैं। एक किस्म है जिसे गैर तख्लीकी तामन कहा जाता है और दूसरी किस्म है जिसको तख्लीकी तामन कहा जाता है। गैर तख्लीकी तामन क्या है? गैर तख्लीकी तामन वो है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद बाहमी तौर पर किसी प्रोजेक्ट में जमा होते हैं। दोनों को अपना अपना लालच होता है, अपनी अपनी तमा होती है, अपनी अपनी हिरस होती है, अपनी अपनी गर्ज होती है कि यार मैं ये मकसद हासिल करना है, बस तो इसके साथ मिलकर ही मैं ये हासिल कर सकता हूँ। तो ये इत्तेहाद होता है मजबूरी का, मसलहतों का, मफादात का। बेशुमार जगहों पे ऐसा भी कॉम्बिनेशन मार्ज वजूद में आता है। अब यहाँ भी तामन तो है, दो या दो से ज़्यादा अफराद आपस में एक दूसरे के साथ तामन कर रहे हैं, मगर चूँकि हर एक को अपनी ज़ात का मफाद, अपनी गर्ज, अपनी मसलत हर एक के सामने, लिहाजा यहाँ तामन के अंदर वो रंग ढंग नहीं पैदा हो सकता कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के नताइज पैदा करता है। इसको हम गैर तख्लीकी तामन का नाम दे रहे हैं। और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक के अंदर आप एक जमा करें तो वो कितने बन जाएंगे? दो। तो एक बंदा अकेला था तो एक सिंगल था, दूसरा मिल गया तो वो डबल हो गया, तो दोनों को चलो फ़ायदा हो गया, तो वो दुगना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। दूसरा तामन है तख्लीकी तामन। ये तख्लीकी तामन वो तामन है, क्रिएटिव तामन, ये वो है कि जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अफराद आपस में मिलते हैं किसी बड़े पर्पज़ की खातिर, किसी बड़े कॉज की खातिर, अपनी ज़ात से ऊपर उठकर। उसमें सिर्फ अपना ज़ाती मफाद, ज़ाती मसलत, ज़ाती गर्ज नहीं सामने होती, बल्कि कोई बड़ा पर्पज़ सामने होता है, कोई बड़ा मकसद होता है, और दोनों फिर अपनी ज़ात से ऊपर उठकर वो तामन करते हैं। ये वो तामन है जिसको हम तख्लीकी तामन का नाम दे रहे हैं कि जिसके अंदर एक क्रिएटिविटी है, एक नई चीज़ पैदा होती है और बड़े हैरान कुन रिजल्ट मिलते हैं। इस तामन की मिसाल ऐसे है जैसे कहते हैं एक अकेला और दो 11, ये तख्लीकी तामन। तो ये जो तख्लीकी तामन है ना, ये है असल में तामन, और हमारी ये छठी आदत इसी तामन की तरफ हमारी रहनुमाई कर रही है कि अगर आपने ज़िंदगी के अंदर कोई वंडरफुल किस्म के नताइज लेने हैं, कोई ज़िंदगी के अंदर हैरान कुन कोई कारनामे सर अंजाम देने हैं, तो उस मकसद के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ दूसरे लोगों के साथ, उनकी सलाहितों के साथ अपनी सलाहितों को मिलाएं और तख्लीकी अंदाज में मिलाते हुए कुछ बेहतरीन किस्म के नताइज आप पैदा करें।
تو پچھلی 5 عادتیں تھیں نا، وہ ہمارے اندر ایک ابتدائی مراحل تھے جو ہمیں تیار کر رہی تھیں اس چھٹی عادت کو اپنانے کے لیے، تاکہ ہم دنیا کی اسٹیج کے اوپر اپنا جو آمد کا مقصد ہے اس کو صحیح طریقے سے پورا کر سکیں اور کوئی بہترین نتائج پیدا کر سکیں ماحول اور معاشرے سوسائٹی کے حوالے سے۔ تو یہ جو تخلیقی تعاون ہے نا، یہ سمجھ لیں یہ چھٹی عادت جو اس کو ڈسکس کر رہی ہے، یہ پچھلی 5 عادات کے مجموعے کا اظہار بھی ہے، اور یہ ان کا ایک ٹیسٹ بھی ہے، امتحان بھی ہے کہ اگر اس پر بندہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پچھلی 5 میں بھی اس نے کچھ نہ کچھ عمل کیا ہے اور وہاں سے کچھ گین کیا۔ تو تخلیقی لیڈرشپ کا جو کریٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس کا اصل امتحان یہ ہوتا ہے، اس کا ٹیلنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زیر اثر یا اپنے گروپ کے اندر شامل جتنے لوگ ہیں نا، ان کا آپس کے اندر باہمی تعاون کی مختلف شکلوں سے آگاہ ہو۔ اب جب تعاون اتنا ضروری ہے نتائج کو پیدا کرنے کے حوالے سے، تو پھر اسلام جو کہ ایک دین فطرت ہے، وہ کیسے اس سے پیچھے رہ سکتا تھا؟ اسلام نے تعاون پر اتنا زور دیا ہے کہ شاید ہی کسی اور مذہب نے زور دیا ہو اتنا۔ قرآن نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس کے اندر جدا جدا نہیں ہونا ہے، تفرقے میں نہیں پڑنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں ہو جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، مومنوں کی مثال آپس میں ایسے ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، دیوار کے اندر مختلف اینٹیں لگی ہوتی ہیں، ہر اینٹ اپنی جگہ پر ایک اکائی ہوتی ہے، جب وہ ساری اکائیاں ملتی ہیں تو پھر وہ ایک دیوار کی شکل میں مار کے وجود میں آ جاتی ہے۔ فرمایا یشد بعضہ بعضا، کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کوئی بھی اینٹ اکیلی اکیلی اینٹیں پڑی ہوئی تھی، آپ اٹھا کر ایک ایک اینٹ کو پھینک سکتے تھے، لیکن جب وہ ایک دیوار کی شکل میں مل کر جڑ گئی، اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسے ایک اینٹ پکڑے اور اس کو پھینک دیں، نہیں، اب وہ ایک طاقت ہے، ایک قوت کا نشان بن گئی۔ وہی اینٹیں جب قلعوں کی شکل میں جمع ہوتی ہیں تو ان کے اندر لوگ پناہ لیا کرتے ہیں، وہ پناہ گاہیں بن جاتی ہے۔ تو دیکھیں جب اکیلی اینٹ تھی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح پھر اسلام نے تعاون پر زور ہی نہیں دیا، بلکہ تعاون کی حدود و قیود بھی مقرر کر دی۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ اور ظلم کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ یعنی اسلام تعاون کا اصول اگر اپناتا ہے نا تو مطلقاً نہیں، ایبسولوٹ نہیں کہ ایک بندہ چوری کرنے جا رہا ہو، کہتا ہو یار میرے ساتھ ذرا تعاون کرو، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چلے جائیں چوری کرنے کے لیے، نو۔ قرآن نے کہا تعاون ہمیشہ معروف کے اندر ہوگا، نیکی کے اندر ہوگا، خیر کے کاموں میں ہوگا، نفع بخشی کے کاموں میں ہوگا۔ ڈسٹریکشن والے کام، تباہی والے، بربادی والے، 2 نمبر قسم کے کام، نیگیٹو ایکٹیویٹیز، ان کے اندر تعاون بالکل نہیں کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ ظالم ہے تو تب بھی مدد کرو، یعنی دوسروں پر ظلم کر رہا ہے تب بھی مدد کرو، اور مظلوم ہے اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تب بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام حیران ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ جو پہلے ہی ظلم کر رہا ہے اس کی کیا ظلم میں مدد کریں؟ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روک دینا یہی اس کی مدد ہے، یعنی اس کا ہاتھ آپ ظلم سے روک دیں گے تو ظلم کر کے وہ جو مکافات عمل بھی تو ہونا تھا نا، کل کو اس کو بھی تو سزا ملنی تھی نا اس ظلم کی، کئی شکلوں کے اندر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو زندگی بھی تو کئی رنگوں کے اندر سزا دیتی ہے نا، اور پھر آخرت کے اندر بھی۔ وہ جو ظلم کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال رہا ہے کہ بعد میں اس کو خود اس کو اب بھگتنا پڑنا ہے خمیازہ، اس کو اگر آپ ظلم سے روک دیتے ہیں نا تو اس کے ساتھ یہی آپ تعاون کر رہے ہیں۔ اس کو ظلم سے روک دیں گے، مظلوم بھی بچ جائے گا، اور ظالم جو تھا جو ظلم کر کے وقتی طور پر تو انجوائے کر رہا ہے یا کوئی مفاد حاصل کر رہا ہے، لیکن آگے چل کر اس کو بھی تو اس ظلم کا بدلہ کئی شکلوں میں دینا پڑنا تھا، تو لہذا وہ بھی ظلم سے جب باز آ جائے گا، آپ کے روکنے سے رک جائے گا، تو اس کے بعد وہ اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تخلیقی تعاون،
قرآن کہتا ہے کہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اسلام کہتا ہے کہ حتی الوسع ایک دوسروں کے ساتھ تعامل کرو، مل جل کر چلو، مل جل کر تمہارے اندر ایک مضبوطی آئے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعامل تو واقعی بڑی اعلیٰ درجے کی شاندار چیز ہے، میجورٹی لوگوں کی اس تخلیقی تعاون پر عمل پیرا کیوں نہیں ہو پاتے؟ دیکھیں، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے 3 تقاضے ضروری ہیں، اور وہ تقاضے عام طور پر لوگ پورا نہیں کر پاتے۔ اس بنا پر عام طور پر تخلیقی تعاون مارد وجود میں نہیں آتا، اور جہاں کہیں آ جاتا ہے وہاں پھر واقعی بڑے حیران کن قسم کے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تخلیقی جو تعاون ہے نا، اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اختلافات کی قدر کرنا سیکھیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اختلافات، میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اختلافات کی قدر کرنا، جب تک ہم اختلافات کی قدر نہیں نہ کرنا سیکھیں تب تک ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تخلیقی تعاون نہیں کر سکتے۔ اب اختلافات کی قدر کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کائنات کا جو خالق ہے نا، مالک، ڈیزائنر، اس کے نے اپنی شان کے حوالے سے فرمایا کل یومن ہوا فی شان، ہر روز میری ایک نئی شان ہوتی ہے، میں نئے رنگوں کے اندر نئی شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہوں۔ تو جس طرح اس کی اپنی شانوں کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے، اسی طرح اس نے جو کائنات تخلیق کی ہے اس کے اندر بھی ایک ڈائیورسٹی پائی جا رہی ہے۔ حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ 7-8 ارب انسان ہے، اور 7-8 ارب انسانوں کے اندر کوئی 2 انسان بھی ایسے نہیں جو 100% ایک دوسرے سے ملتے۔ جتنی مرضی مشابہت ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق 5-10% تو ہوگا نا، جتنی مرضی ہو جائیں۔ ایک ہی ماں باپ کی 2 اولادیں ہیں، 100% وہ بھی نہیں ملتی۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی شکلیں نہیں ملتی ہیں، ان کی عقلیں کم ملتی ہیں، ان کی ذہانتیں کم ملتی ہیں، ان کی صلاحیتیں کم ملتی ہیں۔ ہر چیز کے اندر ڈفرنس ہوتا ہے، ہر فرد کے اندر ایک انڈیویجویلٹی کی شان ہے کہ پوری کائنات کے اندر کوئی دوسرا اس طرح کا نہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے زندگی میں با اعتماد ہونے کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ اس طرح کا انسان نہ پہلے کبھی آیا ہے دنیا میں اور نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ یعنی آپ بالکل اپنی ذات میں یونیک ہے۔ یہی نہیں ہے کہ اس وقت جو کچھ 7-8 ارب لوگ ہیں ان میں آپ منفرد ہیں۔ آپ جیسا ایگزیکٹلی آپ جیسا انسان آپ سے پہلے آدم علیہ السلام تک بھی کبھی نہیں آیا، اور بعد میں قیامت والے دن تک، آخری دن انسان جو آنا ہے قیامت والے دن تک، اس میں سے بھی کوئی ایگزیکٹلی آپ کی طرح کا نہیں ہونا ہے۔ نہ ایگزیکٹلی اس کی صورت آپ سے ملتی ہوگی، اور نہ ہی ایگزیکٹلی اس کی صلاحیتیں، اس کی توانائیاں، اس کا مزاج، اس کا ذوق، اس کے رجحانات۔ کچھ چیزیں تو مل سکتی ہیں لیکن 100% کہیں تو نہیں مل سکتی۔ تو لہٰذا یہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو ایک حقیقت کے طور پر مانیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے جو اس نے انسانوں کے اندر اتنا بڑا تفاوت رکھا ہے، ڈفرنس رکھے ہوئے ہیں۔ کہتا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر لوگوں کی معیشت کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ معیشت کے سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کلہم، ساری صلاحیتیں جو بھی انسان کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کا رزق ہے۔ وہ کہتا ہم تقسیم کرتے ہیں، کسی کو کسی صلاحیت کے اندر کچھ دے دیا، آگے کر دیا، کسی کو دوسری کے اندر، کسی کو تیسری کے اندر، اور ساری کائنات کا سارا حسن، سارے کارنامے اسی سے قائم ہیں۔ اگر ہم سب کی ایک ہی طرح کی صلاحیتیں ہوتی تو پھر کون کس کو سناتا اور کون سنتا؟ پھر کون کسی دوسرے کا کام کرتا؟ پھر جو کام مجھے آپ نے دینا ہے وہ میں خود بھی کر سکتا ہوں، جو میں نے آپ کا کرنا ہے کوئی کام وہ آپ خود بھی کر سکتے ہوتے، تو پھر آپ کو میری کیا ضرورت ہوتی، مجھے آپ کی کیا ضرورت ہوتی؟ تو ساری کائنات کا جو کارخانہ چل رہا ہے وہ سارے کا سارا چل ہی اس بنا پر رہا ہے کہ صلاحیتوں کے اندر تفاوت ہے۔ ہم سب لوگ انسان ہونے کے باوجود سب انسان ہیں، ہمارے سوچنے کے انداز مختلف ہیں، ہمارے واقعات کو، معاملات کو دیکھنے کے انداز مختلف ہیں، سننے کے مختلف انداز ہیں۔ ایک ہی واقعے کو 2 افراد نے سنا، ایک کوئی ایک معنی پہنا رہا ہے، اس کو دوسرا دوسرے پہنا رہا ہے۔ ایک ہی منظر ہے، اس کو 2 افراد دیکھ رہے ہیں، ایک کسی اور رنگ میں اس کی تشریح کر رہا ہے، دوسرا کسی اور رنگ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ تو اسی طرح میں نے بتایا ہمارے سوچنے سمجھنے کے دیکھنے کے انداز مختلف ہیں، ہماری اپنی جدا جدا گانا نقطہ نظر ہے، پیراڈائم ہے، زاویہ نگاہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے نا لوگوں کی عام طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ قسم
جو اختلافات سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس کا تو ذہن ہی میرے ساتھ ہی ملتا ہے، بس ٹھیک ہے پھر میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ ہے پہلی قسم جو اختلافات سے نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو سوسائٹی میں سماج میں۔ دوسری قسم ان سے ذرا لینیئر لوگوں کی ہے، ذرا نرم۔ وہ کیا ہے، نفرت نہیں کرتے اختلافات سے، لیکن اختلافات کو بس برداشت کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے یار، گلے پڑا ڈھول بجانا ہی ہے، اب ٹھیک ہے اس کے ساتھ رہنا جو ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر جیسے تیسے بھی اس کو برداشت کرنا ہے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو دل و جان سے اختلافات کو قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ونڈرفل، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ کا ذہن تھوڑا میرے سے مختلف ہے، میرا ذرا مختلف ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ذہن سے بھی استفادہ کریں گے، اپنے سے بھی استفادہ کریں گے، اور اس طرح بہتر انداز کے اندر معاملات کو آگے بڑھائیں گے، بہتر انداز میں آئیڈیاز کو عملی جمع کرائیں۔ یہ جو تیسری قسم ہے نا اختلافات کی قدر کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو تخلیقی تعاون کے لیے انتہائی موزوں ہوتے ہیں، اور ہم سب لوگ اپنے زاویہ نگاہ کو چینج کر کے اس کیٹیگری کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو پہلا تقاضا بتا رہا تھا چھٹی عادت پر عمل پیرا ہونے کا، تخلیقی تعاون کے اصول کو اپنانے کا، کہ ہمارے اندر اتنا حوصلہ اور ظرف ہونا چاہیے کہ ہم اختلافات کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکیں، ان سے نفرت بھی نہ کریں اور ان کو بس مجبوری کے مارے برداشت بھی نہ کریں، بلکہ دل و جان سے ان کو قبول کریں۔ تو ٹھیک ہے ابھی آپ کا زاویہ نگاہ میرے سے مختلف ہے، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں آپ کا کیا زاویہ ہے، میں نگاہ میں اپنا بتاتا ہوں، جو باتیں آپ کے اندر سے اچھی ملیں گی وہ آپ سے لے لیں گے، جو میری اچھی ہوں گی وہ آپ لے لینا، اس طرح مل جل کر زیادہ بہتر طریقے سے آگے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا تقاضا تھا اختلافات کی قدر کرنا۔ اور دوسرا تقاضا ہے تواضع۔ تواضع کا کیا مطلب ہے، عاجزی، انکساری، اپنی حدود و قیود کا علم ہو، بندہ اپنے آپ کو انسان ہی سمجھ رہا ہو، یہ نہ سمجھے کہ بس میں حرفن مولا ہوں، بس میرا علم حرف آخر ہے، حتمی ہے، قطعی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ اوپر اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، تواضع کی ضد ہے تکبر۔ تکبر کی حضور علیہ السلام نے دو نشانیاں بیان کی، فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے، یہ سوچ کر اوئے میں اس کی مان لوں، یہ چھوٹا سا بچہ، کل کا بچہ، یہ تو میرا ماتحت ہے، یہ کہہ رہا میں اس کی مان، دل چاہے مان رہا ہو یار بات تو صحیح کر رہا، لیکن بندہ کہتا نہیں، میری انانیت پر ضرب آ جائے گی، حرف آ جائے گا اگر میں نے اس کی مانی۔ تو یہ تکبر بندے کو بڑی مرتبہ روک دیتا ہے کہ حق کسی طرف سے آئے تو انسان اسے قبول نہیں کر پاتا اس تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ تواضع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک میرے مزاج میں تواضع نہیں ہوگی تب تک میں کسی کی بات کو کھلے دل سے سن ہی نہیں سکتا ہوں۔ میں کہوں گا نہیں اس کو کیا پتا، اس سے کہیں زیادہ تو مجھے پتا ہے، تو میں نے اس کی ماننی ہے بھلا، تو پھر وہ دریچے ہی بند رہیں گے کہ جہاں کوئی نئی بات جا سکتی ہے۔ تو لہذا تواضع کا، دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو غیر مسلموں نے بھی خراج تحسین پیش کیا، ان کا حال یہ ہے مجمع عام میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، ایک خاتون اٹھتی ہے کہتی عمر فاروق آپ کا یہ ڈیسیژن غلط ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں اس پر کوئی دلیل دے سکتی ہیں؟ اس نے فوراً ایک دلیل دی، آپ نے دلیل کو سنتے ہی فرمایا رجل اخطا و امرأۃ اصابت، مرد غلطی کر گیا اور عورت صحیح نتیجے پر پہنچ گئی۔ بڑے مجمع میں پرائم منسٹر ہیں، امیر المومنین ہیں، ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اتنے بڑے مجمع میں میری انسلٹ ہو جائے۔ اچھا، جس کو ہم انسلٹ سمجھتے ہیں نا اس کے اندر تو عین عزت ہوتی ہے۔ اگر فاروق اعظم اس معاملے کو دبا دیتے نا تو آج ہم یہ واقعہ بیان بھی نہ کر رہے ہوتے۔ پتہ نہیں 14 صدیوں میں کتنے لوگوں نے اس واقعے کو بیان کیا، سنا۔ سیدنا عمر فاروق کی ایک خوبی کے طور پر، سمجھ آ رہی بات کی، بظاہر ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی انسلٹ ہے اس میں، لیکن انہوں نے کھلے دل سے مان لیا، کہا جی ٹھیک ہے اس معاملے کے اندر عورت صحیح نتیجے پر پہنچ گئی ہے، یعنی وہ جو بات کر رہی اس کی اپروچ صحیح ہے اور میں غلطی کر گیا ہوں مرد ہونے کے باوجود، مگر اس کے باوجود ان کی شان پر، ان کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آیا، کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہو گیا۔ یہی بات آقا نے فرمائی نا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اتنے ہی اوپر اٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کسی زمانے میں ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے چیمپئن مانے جاتے تھے،
ان کو باقاعدہ خطاب دیا گیا تھا، ٹائٹل ہندو مسلم اتحاد کا سفیر۔ بعد میں جب ان پر یہ کھلا کہ یہ ہندو تو مسلم بڑے شاطر چاطر ہیں، یہ تو چاہ رہے ہیں کہ انگریز برے صغیر سے جائیں اور بعد میں ہم مسلمانوں پر حکومت کریں اور پہلے ان کے جو بڑے ہمارے اوپر حکومت کرتے رہے ان کا بدلہ لیں، تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور وہ آ کر مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ پھر بعد ازاں ایک اخبار نویس خاتون تھی، اس نے بڑا چبھتا ہوا سوال کیا، تیر میں بجھا ہوا، مسٹر جناب کل تک تو آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بنے ہوئے تھے اور آج آپ کو کیا ہو گیا؟ تو آپ نے کہا ہاں یس، کسی زمانے میں پرائمری اسکول میں بھی پڑھتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ پرائمری میں پڑھنے کے بعد جب میں تھوڑا میچور ہوا تو میں ہائی میں گیا، تو اس وقت میں نے یہ نہیں سوچا کل تک میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو آج میں ہائی میں کیوں جا رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت تک میرے شعور کی آنکھ اس لیول پر نہیں کھلی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بہتر ہے۔ بعد میں وہ ڈیولپ ہوا تو میری سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا اور اس سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی دلیلیں طویلیں نہیں لی، نہیں ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے وہ ہے، میں نے تو یہ کہا تھا وہ کہا تھا وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے تواضع۔ تیسرا ہے باہمی اعتماد۔ جب تک مجھے اعتماد ہی نہیں ہوگا آپ پر، میں آپ کے ساتھ مل کر چلنا کیسے چاہوں گا، یا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہوگا۔ تو باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پچھلی 5 عادتوں پر جس بندے نے بھی صحیح معنی میں عمل کر لیا، وہ واقعی سوسائٹی کے اندر اتنا با اعتماد بن جائے گا کہ ہر کوئی آنکھیں بند کر کے اس پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو تعاون، یہ جو تخلیقی تعاون ہے، اگر بندہ ان 3 تقاضوں پر عمل کر دے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ تخلیقی تعاون کو اپنا سکے اور بڑے بڑے نتائج پیدا کر سکے۔ جب ہم اس بات کو ایڈمٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان جو فرق ہے نا، صلاحیتوں کے، توانائیوں کے، استعدادوں کے یا دیگر نعمتوں کے، وہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے، وہ تو طاقت کی علامت ہے، تو پھر ہم اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یار اگلے کے اختلافات تو میرے لیے بہت بڑی رحمت ہیں، ان کو یوز کروں میں اور ساتھ اپنے ساتھ ملا کر کسی بہتر راستے کو تلاش کیا جائے، کوئی زیادہ اپر راستہ، کوئی زیادہ بہتر آئیڈیا جو نہ میں اکیلا سوچ سکتا تھا نہ وہ اکیلا سوچ سکتا، لیکن ہم دونوں مل کر سوچ سکتے تھے، تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کا پھر سمپل سا پروسیس یہی ہے، سب سے پہلے تو بندہ یہ دیکھے نا کسی بھی معاملے کے اندر ہم کیا، کوئی مسئلہ کیا ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہو، مسئلہ واضح ہو، اس کے بعد پہلے دوسرے کی رائے سنی جائے، پہلے سننا، پہلے سمجھنا پھر سمجھانا۔ یاد ہے 5ویں عادت کہ پہلے اگلے کی بات سمجھی جائے، ہم تو سمجھے بغیر ہی سمجھانا شروع کر دیتے، تو اس کے بعد پھر اپنی سمجھائی جائے اچھی طرح سے، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ ہاں بھی ان دونوں رائےوں کے اندر کوئی بہتر راستہ کون سا ہے، اور عام طور پر وہاں کوئی تیسرا سولوشن سامنے آ جائے گا جو پہلے آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا اور اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا، اور یہی سولوشن جو ہوتا ہے نا، اس کو برتر سولوشن کہا جاتا ہے۔ منتھلی منہاج القرآن رسالہ آپ جانتے ہیں، اس کے اندر میرا اسی دفعہ ایک مضمون شائع ہوا ہے، اسی دسمبر کے اندر، یہ آج کل میں آیا ہے وہ رسالہ، تو اس کے اندر وہ مضمون ہے، اور وہ مضمون ہے رموز حیات، کہ زندگی کے بڑے کوئی اہم قسم کے راز، ان کے اندر ایک راز میں نے یہی برتر سولوشن، 3rd سولوشن کے نام سے شامل کیا۔ ٹائٹل اس کا یہ ہے کہ عام طور پر ہم 2 معاملات، کسی معاملے پر غور کرتے ہیں، ہمارے سامنے 2 ہی حل ہوتے ہیں، یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، لیکن وہاں ایک تیسرا بہترین حل بھی موجود ہوتا ہے جو ان دونوں سے اعلیٰ تر ہوتا ہے۔ مثلا شوہر کہہ رہا ہے آج گوشت پکایا جائے، بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں میرا سبزی کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب آپ دونوں میں سے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر اگر اڑ جائیں تو پھر دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہوگا نا، یا گوشت پکے گا تو شوہر خوش ہو جائے گا، لیکن بیوی کی مرضی نہیں مانے گی، نہیں چلے، وہ سبزی پکتی ہے تو بیوی کی منشا پوری ہوگی، شوہر کی منشا پوری نہ ہوگی، لیکن یہاں ایک بہتر حل بھی ہے، دونوں کی رائے کو لے کر گوشت اور سبزی کو ملا کر پکا دیا جائے تو شوہر بھی خوش ہو جائے گا اور بیوی بھی، تو دونوں کی منشا کسی درجے میں پوری ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ تیسرا حل نکل آیا، مگر عام طور پر اس تیسرے حل تک وہ پہنچے گا جو کھلے ذہن کے ساتھ اس معاملات کو لے سکتا ہو، ورنہ بندہ کہے گا نہیں یہ سبزی کہہ رہی ہے میں نے تو گوشت ہی کھانا ہے، وہ کہے گی نہیں یہ گوشت کی بات کر رہا ہے، میرا تو گوشت کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، میرا تو سبزی کھانے کو دل چاہ رہا، لہذا سبزی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اپنے اپنے خول سے باہر آ کر دونوں سوچوں گے اچھا اس کی یہ تجویز ہے، میری یہ ہے، تو کیا کوئی درمیانی راستہ ہے، کوئی اور بہتر حل ہے، تو دونوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یار چلو دونوں کو ملا کر پکا دے۔ یہ جسٹ میں نے ایک مثال دی ہے
اس طرح کی بے شمار مثالیں پریکٹیکل لائف کے اندر بے شمار حل ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی معاملے کے اندر صرف 2 حلوں پر غور کر دیں یا یہ لیکن وہاں ایک تیسرا حل ہوتا ہے جس کو سپیریئر سولوشن یا برتر حل یا تھرڈ سولوشن کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ حل عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے چونکہ ہم اپنے خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے جب تک۔ تو اتنا ظرف ہمارے اندر آئے گا، وہ ظرف پہلی 5 عادتوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آتا جاتا ہے، اور چھٹی عادت کے اندر بھی پھر جو میں نے تامن کے 3 تقاضے بیان کیے، ان تقاضوں کو انسان سمجھے اور ان کو اندر اتار لے، پھر وہ واقعی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر کسی سے استفادہ کر سکے، ہر کسی کے ساتھ مل کر چل سکے، جتنے مرضی اختلافات کے باوجود راستے نکل آیا کرتے ہیں بالعموم عام طور پر۔ یہ ہماری چھٹی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے، دل و دماغ میں ذہن نشین کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ اب کویشچن آنسر اب آپ کا ٹائم آ رہا ہے۔